ڈپریشن 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 آج کل یہ لفظ اتنا عام ہے کہ ہر کوئی بنا جانے بنا سمجھے اس لفظ کا استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویورز، ایک اسٹڈی کے مطابق 350 ملین سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ خواتین کے اندر ڈپریشن مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس ڈپریشن کی وجہ سے ہر سال اپنی زندگیاں گنوا بیٹھتے ہیں یا اپنی خوشیاں اور اپنا سکون برباد کر بیٹھتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ بیماری یعنی ڈپریشن اسی قدر تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلتی رہے گی تو 2030 میں جا کر یہ ڈس ایبلٹی کی دنیا کی دوسری بڑی وجہ بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، آج کی یہ ویڈیو ڈپریشن کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ڈپریشن کی وہ تمام علامات بتاؤں گی جن میں سے 5 یا 5 سے زیادہ کوئی بھی علامات اگر 2 ہفتے سے زیادہ آپ میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو آئیے ان علامات اور ڈپریشن ریمیڈیز کو جانتے ہیں۔ ویورز، آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنی ہے اور جو لوگ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ڈپریشن کے بارے میں اگلی آنے والی ویڈیو بھی مل سکے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ڈپریشن کو دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے کیا۔ جی ویورز، وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے۔ عام طور پر ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے سے بھی یہ اداسی دور ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن طبی اعتبار سے اداسی اس وقت ڈپریشن کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس کئی دنوں تک رہے، اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں۔ ڈپریشن میں کچھ اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں: ہر وقت یا زیادہ تر وقت میں اداس اور افسردہ رہنا، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا، کسی بھی چیز میں مزہ نہ آنا، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے شکر کا احساس ختم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، خود کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، نیند کا کم ہو جانا یا نیند کا بالکل ختم ہو جانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں بھی ہو سکتی۔ بہت سے لوگ جو ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں انہیں اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود ان کا ڈپریشن اتنا زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ڈپریشن کی کچھ اہم ترین وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات تکلیف دہ واقعات کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، جیسے کسی عزیز کی وفات ہو جانا، طلاق ہو جانا یا نوکری کا ختم ہو جانا۔ اس کی دوسری بڑی وجہ تنہائی ہے۔ اگر ہم تنہا ہوں اور ہمارے آس پاس ہمارے دوست اور عزیز نہ ہوں اور ہم تھوڑا بہت مشکل حالات سے گزرے ہوں تو ڈپریشن ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بعض طویل بیماریوں کی وجہ سے ڈپریشن کا لیول بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو غیر متوقع حالات کو قبول نہیں کرتے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ اللہ اور قرآن سے دوری ہے۔ جب بندہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ یا بوس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ جو لوگ ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں ان میں بھی ڈپریشن کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں بھی ڈپریشن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ مردوں کی نسبت خواتین میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسروں سے کمپیریزن کرنا بھی ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ بعض والدین یا فیملیز جو ڈپریشن کا شکار ہوں تو ان کے بچوں میں بھی ڈپریشن ہونے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مینک ڈپریشن یا بائی پولر ڈپریشن۔ مینک ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا ڈپریشن ہے جس میں ڈپریشن کا شکار لوگوں میں تیزی کے دورے پڑتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بعض حالات میں نارمل روٹین سے زیادہ خوش رہتے ہیں اور بہت تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔
اس تیزی کے دورے کو مینیا یا بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس بیماری کی شرح مردوں اور عورتوں دونوں میں برابر ہے۔ یاد رکھیے ڈپریشن بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جس طرح دوسری بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈپریشن کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ ڈپریشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی جذباتی کیفیات کو راز نہ رکھیں، اپنے قریبی دوستوں سے اپنی فیلنگز ضرور شیئر کریں۔ اکثر جب ہم اپنے عزیزوں سے یا دوستوں سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، چاہے آدھا گھنٹہ روزانہ واک ہی کیوں نہ ہو۔ ورزش سے نہ صرف انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ نیند بھی خوب آتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 15 بار لمبے لمبے گہرے سانس لے۔ متوازن غذا لیجیے، تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیجیے، سادہ پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے۔ نشہ آور ادویات، شراب نوشی اور اس طرح کے دوسرے نشوں سے دور رہیے۔ نیند نہ آئے تو پریشان مت ہوں، سونے سے پہلے کسی بھی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں، نیند آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور تفسیر سنیے، اپنے غموں اور دکھوں کو اللہ تعالیٰ سے ضرور شیئر کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو بڑھا دیجیے۔ خود کو یقین دلائیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، مشکلات گزر جائیں گی اور زندگی میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ ایسا بولنے سے آپ کو اندر سے یقین ملے گا اور آپ کا اللہ پر توکل بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی لازمی پڑھیے، کیسے وہ مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ ایسا کرنا بھی آپ کو حوصلہ دے گا۔ ڈپریشن کا نفسیاتی علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے سائیکو تھراپی یعنی باتوں کے ذریعے علاج کو دیکھتے ہیں۔ ڈپریشن میں جب اپنے جذبات کو کسی بااعتماد شخص کے ساتھ شیئر کیا جائے تو مریض خود کو اچھا محسوس کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنے احساسات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں ماہر نفسیات یا سائیکولوجسٹ سے بات کرنا آسان لگتا ہے، تاہم یہ ایک سلو طریقہ علاج ہے، اس سے صحت یاب ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس کا دورانیہ 5 سے 30 ہفتے تک ہو سکتا ہے۔ اگلا طریقہ علاج اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ہیں۔ اگر ڈپریشن بہت زیادہ شدید ہو یا کافی عرصے سے ڈپریشن ہو تو اس کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز لینی پڑتی ہیں، اور ان میڈیسنز کے استعمال سے زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگتی ہے، اداسی کم ہوتی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ان میڈیسنز کا فائدہ دوا لینے کے فوراً بعد ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ محسوس ہونے کے لیے 2 یا 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ تاہم ان میڈیسنز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا لیول بہت کم ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر ان دوائیوں کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے تو مریض ان دواؤں کا عادی نہیں بنتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ڈپریشن کے کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں دوائیوں کی مقدار بھی کم یا زیادہ کرتا رہتا ہے، یا ڈپریشن ختم ہونے کی صورت میں ان دوائیوں کو بند بھی کر سکتا ہے۔ بغیر دواؤں کے ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جائے؟ نمبر 1، دوسروں سے اپنی امیدیں کم رکھیں، بلکہ جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔ نمبر 2، دوسروں سے کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں، خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، سیلف ڈیولپمنٹ پر زیادہ توجہ دیں، اچھے کام کیجیے، سوشل ورک کیجیے، دوسروں کو خوشیاں دیجیے، آپ کو خود بھی خوشیاں ملنے لگیں گی۔ لوگوں کی مدد ضرور کیجیے، مگر یہ توقع مت رکھیں کہ بدلے میں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے ذکر کے بعد تھوڑی بہت ورزش لازمی کیجیے، اور دن بھر میں کرنے والے کاموں کی لسٹ بنا لیجیے اور سب سے ضروری کام کو سب سے پہلے کیجیے۔ اس طرح آپ کو ڈپریشن بھی کم ہوگا اور آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ تنہا رہنے سے پرہیز کیجیے، ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیے جو موٹیویٹرز ہوتے ہیں اور جو مثبت سوچتے ہیں۔ نیگیٹو تھاٹس والوں سے دور رہیے، ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھیں، کسی بھی چیز کے نہ ملنے میں خیر کا پہلو تلاش کریں۔ اللہ سے بہترین گمان رکھیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ حقیقت کو قبول کرنے میں جلدی کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کے جملوں سے بچیے، کیونکہ ایسے جملے اور سوچ ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر لازمی سنیے اور یاد رکھیے اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد لیجیے۔
دعا لازمی کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بے قرار دل کی پکار لازمی سنتا ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، ماضی کا پیچھا چھوڑ دیں اور حال میں رہنے کی کوشش کریں کیونکہ ماضی ختم ہو چکا ہے، مستقبل کا ابھی کچھ نہیں پتا کہ اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں، مگر جو کچھ بھی ہے وہ حال ہی ہے، اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ جی ویورز، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔